لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نبي الرحمن ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في مريم مغرق خذ سيدنا أشكالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبر پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى جد الحسن والحسین وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بدہار تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ ہے لقب کس کا تیرا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے جھڑکیاں کھائے
میرے آقا دی ہر نسبت تے بے حد تے لا تبادل و سلام. حضرات محترم، کائنات اندر سب تو زیادہ جو ساڈا مرکز ہے وہ وے مدینہ پاک. کائنات تے دنیا جہان تے ساریاں محبتاں وچوں جیڑی محبت سب تو زیادہ ضروری ہے وہ وے اللہ تے اللہ دے رسول کی محبت. کائنات اندر جس ہستی دا ادب ساڈے تے لازمی ہے، سب تو زیادہ ضروری ہے وہ بے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ چیز ہے کہ ہلکی تو ہلکی بھی بے ادبی اس ہستی دی اگر ہو جائے تو بندے کو پتہ بھی نہیں لگتا ہوتا تیلا تک نہیں گئی. تے وہ ہستی دا ادب ہے کہ اگر دل اندر ہلکا بھی ادب دا کوئی چنگاری چل جائے تو بندے کو پتہ بھی نہیں لگتا ہوتا کام بن جاتا. یہ وہ ادب ہے جڑا نبی دے صحابہ نے کر کے بخائے یہ رب نے حکم بھی دیتا ہے. رب نے حکم بھی دیتا ہے. قرآن کریم کے بے شمار مقامات اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب دے درد آداب بیان فرمائے ہیں کہ لوگوں میرے محبوب دا ادب ان کرے آئے. پھر بے شمار مقامات کے اللہ پاک نے
یہ چیز دسی ہے کہ جس بندے نے میرے محبوب دا ادب نہیں کیتا پھر میں وہ حال کی کیتا. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو، یہ تو ترجمہ ہی کر لو، اے میرے نبی کے غلاموں، اے ایمان والو، یا اللہ حکم ہوئے استجیبوا للہ وللرسول، فٹافٹ کریا کرو، جلدی کریا کرو، جواب دیا کرو. یا اللہ کدو دینا جواب؟ فرمایا للہ وللرسول اذا دعاکم، جدو اللہ تے اللہ دا رسول تانوں بلاوے تے فوراً حاضر ہو جایا کریا کرو، جلدی کریا کرو، دیر نہ لایا کرو. حضور دیکھ سے آپ نماز پہ پڑھتے تھے تو میرے نبی نے انہوں کو آواز دیتی، انہوں نے نماز پڑھنا پہ سوچا نماز پڑھنا پہ میں نماز پڑھ کے پھر جڑا جا کے حضور دی گل سنا کرنا. نماز مکمل ہوئی، حضور نے فرمایا میں تینوں آواز دیتی سی تو آیا کیوں نہیں؟ عرض کی سونے میں نماز پڑھنا سا پیا تے میں کیا رب دی عبادت ہے، رب دی بندگی ہے، میں پہلے اپنا فرض ادا کرنا پھر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا. فرمایا تو رب دی عبادت پہ کرنا ہے، رب دا کلام نہیں سنیا، رب دا فرمان نہیں سنیا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جدو اللہ تے اللہ دا رسول تانوں بلاوے، پاوے تو نماز پڑھتا ہوے، پاوے روزے رکھتا ہوے، پاوے حج کرتا ہوے، کوئی بھی چنگے تو چنگا عمل بھی کرتا ہوے، جدو اللہ دا محبوب تانوں بلاوے اس سب چھڑ کے محبوب دی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اور پھر وہ دا بینیفٹ کی ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے محبوب نے بلایا ہے تو فوراً جا کے اللہ کے محبوب کی گل سنے، حضور نے کام کیتا ہے کام کر، وہ کام کر کے آئے، آ کے دوبارہ نوے سرے تو نماز نہیں، اتھوں نماز شروع کرے گا، وہ دی نماز بھی ادب مصطفیٰ وچ نہیں ٹوٹے گی. اتباع مصطفیٰ کردے آئے اور دی نماز بھی باقی رہے گی، کیونکہ نماز کی ہے. نماز ایکسرسائز کے منافع بھی کر دے سکتے. نماز ساری دی ساری ادائے مصطفیٰ ہے نا. اللہ نے فرمایا واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز ہے قائم کرو. یہ قائم کیوں کرنی ہے؟ یہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کی ہے، یہ سانوں کنے سکھایا ہے؟ حضور نے. بولو کنے سکھایا ہے؟ قیام کیتا ہے کدی ادا ہے؟ حضور دی. رکوع کیتا ہے کدی ادا ہے؟ سجدہ کیتا ہے کدی ادا ہے؟ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ تو لے کے سلام تک کوئی ایسا عمل جڑا رب نے آپ کیتا ہوئے نہیں. ایک نماز ساری ہے ہی ادائے مصطفیٰ ہے، تے نماز قبول بھی ہوتی ہونی ہے جنہیں یار دی سنت سے بر کے پڑھنی ہے. اور تے منافق بھی پڑھتے سن میری اللہ اللہ کرے، اللہ اللہ کرے، اللہ دی تسبیحاں پھیرے تو جڑا مومن نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ساری زندگی کے اندر رہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا. اللہ دا نام تے عیسائی بھی لیندے ہیں، اللہ دا نام تے یہودی بھی لیندے ہیں. اسے شاعر نے کیا خوب آکھیا نا، ہمیں کہ خدا دا نام عیسائی سکھے تے یہودی بھی لیندے نے، تیرے نام نال ہوندا نکارا یا رسول اللہ، تیرے نام نال ہوندا نکارا یا رسول اللہ. اللہ کو عیسائی بھی منن والا ہے، یہودی بھی اللہ کو منن والا ہے. بلکہ آپ میں تینوں جگہ امامہ کا منظر لے جاواں جتھے جگہ امامہ کرو مسلمان کذاب دا لشکر ہے. وہ مسلمان کذاب دا یہ نبوت ہے، وہ کذاب جیڑا وے جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، وہ دے مقابلے وچ افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق
کوئی عمل بھی ضائع نہیں ہوتا تے جیڑا کوئی جتنے مرضی عمل کر لے لیکن ادب مصطفیٰ نہ ہوئے او دا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. کہ میں اپنی طرف گل نہیں کر رہا، قرآن کی آیت ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یاد رکھو میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازاں نبی دی آوازاں نالوں بلند نہ کرو، اپنی آوازاں نبی دی آوازاں نالوں بلند نہ کرو، نبی دی آواز نالوں بلند نہ کرو تے نبی نو انج نہ بلاؤ جویں آپس وچ ایک دوسرے نو مخاطب کردے ہو. نبی نو اس طرح مخاطب نہ کرو جویں آپس ایک دوسرے فلاڑیا او فلاڑیا، نا نا نا. ایتھے جدوں بولنا ہے یا رسول اللہ بدو آدھے چہرے والا واللیل دی زلفاں والا ما زاغ دے کاجل والا آمین دے کڑلا والا یاسین دے سیرے والا مدینے والا مدینے دا تاجدار سرکار مدینہ تاجدار مدینہ ادب والے لفظ بول رہے ہیں. یا اللہ جنہیں کی تودا کی ہوئے گا فرمایا جنہیں میرے نبی کی آواز نالوں اپنی آواز کو بلند کیتا او دا حال یہ ہوئے گا کہ او دے سارے اعمال ان تحبط اعمالکم، یعنی کہ کوئی ایک عمل اعمالکم سارے اعمال ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، او دے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، رائگاں ہو جائیں گے اور انہوں پتہ بھی نہیں لگے گا، انہوں خبر بھی نہیں ہوئے گی. جیڑا نبی دی آواز نالوں بھی اپنی آواز نو بلند کرتا ہے انہاں لوکاں واسطے نمائے فکری آئے جڑے مسجد نبوی وچ اس در تے جا کے بھی اپنی آوازاں نو اپنے سیاسی رنگ دین دی کوشش کرتے نے. بعد اللہ انہاں لوکاں نو جڑا وے نمائے فکری آئے کہ نبی دی آوازاں نبی دے شہر اندر جس در اندر لوگ اللہ دا ذکر تے اللہ دے نام کو اونچی آواز نال نہیں بلند کرتے اوتھے اونچے اونچے نعرے مارنے. اللہ معاف کرے، اللہ دی پناہ میں یا رسول اللہ تعالی جنہیں جنہیں بھی حضور دی گستاخی کرن دا سوچیا یا کوشش کیتی یا ذرا جی بھی خیال بھی نہیں آندا او دا بیڑا گرک ہو جانا. آؤ قرآن دی پوری سورت اس چیز دی گواہ ہے. سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب وتب ما حضور دا سکا چاچا ایویں ادب مصطفیٰ حضور نال نسبت حضور دا ادب ہوئے تے حبشہ چ رہن والا بلال ہوئے تے مقام ایویں فرمایا بلال میں جنت وچ تیرے قدماں دی آواز سندا ہاں. تے ادب مصطفیٰ نہ ہوئے تے سکا چاچا بھی ہوئے تے تعارف ایویں تبت یدا ابی لہب وتب. ایتھے رشتہ داریاں نہیں، قرابت داریاں نہیں، جڑا نبی دا غلام ہے او دا ہی بیڑا پار ہونا ہے. بھاوے او فارس دا رہن والا ہوئے، بھاوے حبشہ دا غلام ہوئے، جدی نسبت حضور نال ہوگی او دا بیڑا پار ہو جانا. جدی نسبت حضور نال نہیں، جڑا حضور دا گستاخ ہو گیا دنیا اندر بھی ذلیل ہوئے گا آخرت اندر بھی ذلیل ہوئے گا. ابو لہب یہ دی بیوی ام جمیل ایک سردار دی بیوی بھی ہے، سردار دی بہن بھی ہے، وقت دی رئیسہ بھی ہے. اے دے باوجود دشمنی رسول اندر اس قدر گر چکی سی کہ وہ خود جاتی سی جنگل اندر کانٹے دار لکڑیاں لے کے آتی سی اور وہ کانٹے نبی کریم علیہ السلام دے رستے اندر بچھاندی سی. وہ حضور علیہ السلام دے پاؤں مبارک جڑے خون دے نال لہو لہار ہو جاندے سی. اللہ اکبر، اتنی گستاخ سی. اور میرا نبی رحمت للعالمین ہے وما ارسلناک الا
ایمان والے رائے نہ کہو یاد آ جس نے کسی کر دی
روزے گئے نا کل تو ہوں ماشاءاللہ تسی جا کے پانی بھی پی لو گے تو ذرا مل کے پڑھو بابا سے بلند جڑا جڑا زور دا بلا میں جڑا چاہتا ہے حضور میرے تے بھی نظر کرم فرمان قبولیت دے میرے دا کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے سائیں جڑے نے نجمال کیڑے ویلے مہربان ہو جاون مل کے آکھو کرم کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرا نبی بڑا لجپال ہے، میرا نبی
نال حضور دی بارگاہ وچ عرض کریے حضور سن دے بھی نہیں جان دے بھی نہیں پہچان دے بھی نہیں تے کرم بھی کر دے بلکہ ایک بندہ اپنے باپ دے نال حج تے سفر دی کسی سفر تے جاندے سے پہ کافلا جاتا سی رستے وچ ایک جگہ تے کافلے نال پڑاؤ کیتا سارے اپنے اپنے خیمے لا کے بیٹھے ہوئے بندہ فوت ہو گیا عملہ دی وجہ تو چہرہ سیاہ ہو گیا تے ہن وہ جڑا پریشان ہے کہ میں اگر کافلے والے نوں دسیا کہ میرے باپ دا چہرہ جڑا مرن تو بعد اودے برے اعمال دی وجہ تو چہرہ سیاہ ہو گیا ہے تے بڑی رسوائی ہوئے گی بڑی ذلت و رسوائی ہوئے گی تے انہیں مدینہ پاک منہ کر کے حضور دی بارگاہ حضور نوں پکارنا شروع کر دیتا عرض کیتی سونے مدینے دے تاجدار وقت والے چہرے والے واللہ دیا زلفاں والے آمین دے کملا والے یاسین دے سیرے والے مدینے دے تاجدار سونے جہو جے تیرے غلام سونے تیرے من والے مدینہ پاک والوں کر کے مدینے والے نو سچے دل نال پکاردا ہے پیا تے میرا نبی نو سچے دل نال پکارے تے صحیح بھاویں جنگلاں وچ بیاباناں وچ بھی پکارے میرا نبی اوتے آ کے بھی کرم کردا ہے ادھروں حضور نو پکاردا ہے پیا ادھروں میرا سونا نبی آ گیا ہے سبحان اللہ میرا نبی آ گیا ہے میرے نبی نے اودے چہرے دے باپ دے چہرے تے علی اللہ والا گورا گورا ہاتھ پھیریا اودا جڑا سیاہ چہرہ ہویا سی او جڑا وہ چہرہ نورانی ہو گیا ہے اے میرے نبی دی جڑا وہ عظمت ہے اے میرے نبی دی شان ہے میرے نبی دا مقام ہے کوئی پکارے تے صحیح سچے دل نال میرا سونا نبی کرم فرماتا ہے اج بھی کرم فرماتا ہے سبحان اللہ تو حضور اج بھی سن دے نے غلاماں دی اج بھی کرم فرماتے نے تو میں یہ گفتگو کر رہا سا کہ ایسا محبوب ہوئے ایڈا سونا محبوب ہوئے تے پھر محبوب بھی محبوب خدا ہوئے اس محبوب دی بارگاہ ادنا تو ادنا اودی شان تے گستاخی دا خیال نہیں آیا تے اودا تیلا نہیں رہنا اس محبوب دی بارگاہ دا ادب ذرا جا بھی دل وچ آ گیا تے بیڑا پار ہو جائے گا اللہ کریم سانو سچے دل نال مدینے والے دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے انہاں لفظاں تے اختتام کرنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین